بھائی صاحب ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف خود ایک پیج پر نہیں آ پا رہی ہے، ایک بیان دے دیا ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں 2 قدم، کبھی 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، مگر فواد چودھری صاحب نے ہم سے کچھ دیر پہلے کہہ دیا کہ شارٹ ٹرم ایکسٹینشن ہی کی بات ہو رہی ہے کہ نیا آرمی چیف نئی حکومت آ کر لگائے، فوری الیکشن کرائی جائیں، جب تک کے لیے موجودہ آرمی چیف کو ایک شارٹ ٹرم ایکسٹینشن دے دی جائے۔ حکومت خود بھی کنسیڈر کر رہی ہے اب اس حوالے سے کہ معاملہ تو متنازع ہو ہی گیا ہے؟ نہیں، معاملے میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ آئین بڑا واضح ہے کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کرتے ہیں اور انشاءاللہ وزیر اعظم ہی کریں گے۔ یہ شارٹ ٹرم ایکسٹینشن اور حکومت نہیں آئے گی کرے گی، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ جو حکومت اس وقت ہے، ملک میں جمہوریت ہے، حکومت وقت پر آرمی چیف کا اناؤنسمنٹ کر دے گی۔ مطلب نئے آرمی چیف ہی کا اناؤنسمنٹ ہوگا، توسیع کو نہیں کنسیڈر کر رہی ہے حکومت؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ توسیع کنسیڈریشن میں ہے، کیونکہ توسیع جو ہوتی ہے اس کی قانون میں اب گنجائش ہے، لیکن یہ غیر معمولی عمل ہوتا ہے، یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ بھی ایکسٹینشن کے خواہاں ہیں۔ وہ آلریڈی ان کے 6 سال پورے ہوں گے اور یہ ایک ایکسٹینڈڈ ٹرم تھی۔ اس کے بعد ایکسٹینشن جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ملک کے مفاد میں یا فوج کے مفاد میں ہو سکتی ہے۔ اور صاحب تو پھر اس سارے سینیریو میں ظاہر ہے جو بھی نیا آرمی چیف ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت پر تعینات کیا جائے گا، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ پھر پہلے اناؤنسمنٹ اس حوالے سے آ جائے، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ معاشی غیر یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اسی مہینے کال دیں گے، اور اگر ایک تعیناتی کے گرد چیزیں گھوم کر اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ملک میں پہلے ہی سیلاب ہیں، ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس کا۔ دیکھیں، ہمارے ملک کی سیاست کا محور اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے تو پھر مثلا جمہوریت کو بند ہی کر دیں۔ آج عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کا نہ آئین میں گنجائش ہے اور نہ ہی ملک میں جو معاملات ہیں آج اس وقت۔ آپ فلڈز کی حالت دیکھ لیں، آج جو عمران خان نے 4 سال معیشت کو تباہ کیا اس کے اثرات آپ دیکھ لیں، تو آج تو بات ہمیں اس ملک کے ان 3 کروڑ عوام کی کرنی چاہیے جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، اور ملک کی معیشت کی کرنی چاہیے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایک وقت ہے، نومبر میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور اسی وقت ہوا کرتی ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے روایت ڈالی تھی کہ تقریباً 4.5 مہینے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی تھی، تو بہرحال یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے اور وہی وقت پر اس کا اعلان کر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے توسیع کی اناؤنسمنٹ کی تھی، جنرل کیانی کی توسیع کی اناؤنسمنٹ بھی یوسف گیلانی صاحب نے بہت پہلے کر دی تھی، مگر جو آپ نے کہا نا کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے اگر ہے تو پھر جمہوریت کو بند کر دیں، مگر ایک انفارچونیٹ حقیقت تو ہے اس ملک کی عباسی صاحب کہ ایک اس تعیناتی کے گرد اور ہر 3 سال بعد یہ ملک جو ہے ایک بحران کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی رولز طے کر لیجئے کہ آئندہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے یہ تعیناتی ہونی ہے، توسیع کا معاملہ کس طریقے سے نمٹا جانا ہے، تاکہ ہر 3 سال بعد اسی صورتحال میں پاکستان نہ کھڑا ہو۔ جی، صورتحال میں کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اپوائنٹمنٹ ہے، جو سینئر 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی تعیناتی ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی ابہام کی، کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آئین جو ہے یہ پریروگیٹو جو ہے، یہ رائٹ جو ہے یہ ملک کے وزیر اعظم کو دیتا ہے اور وہی کریں گے۔ یہ رائٹ آج عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس 2019 میں تھا لیکن آج نہیں ہے۔ اچھا، پھر خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اگر سری لنکا کی صورتحال بننے سے کسی نے روکا ہوا تو وہ میں ہوں، اگر میں عوام کو کال دے دوں 2 گھنٹے میں عوام آ جائیں گے، سری لنکا کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ احتجاج کی کال اسی مہینے دے سکتے ہیں۔ تو جس غیر یقینی کی صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہی ہوگا، یہاں سے آپ کیسے سنبھال پائیں گے ملک یا معیشت؟ جی، اگر کوئی آدمی ان حالات میں جہاں سیلاب بھی ہوں اور ملک کی معیشت جو انہوں نے خود تباہ کی ہے، جس کی اب ذمہ داری قبول کرنے سے قاصر ہیں، اگر وہ اس میں مزید انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہی ان کی سیاست ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ ملک کے معاملات کو سلجھانے کی بات کی ہے، وہ انتشار کی بات کرتے ہیں، ان کی یہی سیاست ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے عوام اس سیاست کو پذیرائی دیں گے۔
بس اب اگر آپ خود بھی نہیں سمجھ رہے کہ نئے الیکشن ہی، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو خان صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ پھر آپ آ کے آرمی چیف لگا لیں، مگر اگر وہ ہار گئے تو نہیں مانیں گے الیکشن کے نتائج، مگر آپ خود ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت چاہیے اس وقت فیصلوں کے لیے اور معاشی فیصلوں کے لیے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، ان پاپولر فیصلے کر سکے. اس وقت آئی ایم ایف نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ بہت تھن میجورٹی پر کھڑے ہیں اور ظاہر ایک کمزور حکومت ہے آپ کی. دیکھیں، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے وقت ایک جمہوری عمل ہے، آئینی عمل ہے جو پورا ہو جائے گا، وہ بات اپنی جگہ پر ہے. حکومت جو ہے اس کے فیصلے آپ دیکھ لیں. عمران خان صاحب کو جو 4 سال میں فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے حصے میں آئے ہیں. تو اگر ہم نے مشکل معاشی فیصلے کر سکتے ہیں تو پھر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا حق بھی اسی وزیر اعظم کو ہونا چاہیے جس نے وہ فیصلے کیے جو عمران خان کو 4 سال میں کرنے چاہیے تھے. ان فیصلوں کی یقیناً ایک سیاسی قیمت ہے، لیکن ملک جو ہے اس کا حق ہے کہ ملکی معاملات سیاست سے پہلے آئیں، اور یہی آج یہ حکومت کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نئے الیکشن پر بات ہو تو میں بات کرنے کو تیار ہوں. اب ابھی تک قائم ہے کہ اگست 2023 کے بعد ہی الیکشن نے ہونا ہے. کچھ ارلی الیکشن اور کچھ مذاکرات، کچھ انگیجمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے حکومت؟ جی، کس بات کی انگیجمنٹ؟ 11 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت کی ٹرم کو. حکومت ٹرم پوری کرے گی، الیکشن ہوں گے، پاکستان کے عوام فیصلہ دے دیں گے. اس میں عمران خان صاحب کو اگر وہ ان کے حق میں دیتے ہیں تو یقیناً ان کا حق ہے حکومت کریں. آج سے 5 مہینے پہلے جب حکومت میں تھے اور وہ فیصلے کر رہے تھے جس سے پاکستان کی پوری معیشت کا وجود خطرے میں ڈال دیا، اس وقت تو الیکشن کی بات ان کے ذہن میں نہیں تھی. لیکن اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو بجائے پارلیمان میں بیٹھتے، ملک کے معاملات کی بات کرتے، حکومت پر تنقید کرتے، اپنی کارکردگی کی بات کرتے، وہ آج ہر قسم کی سازشیں اور ہر قسم کا جھوٹ بولنے پر ہر روز ایک نیا تماشا لگاتے ہیں. تو تماشوں سے ملک نہیں چلے گا. ملک کے معاملات کو حل کرنے اور سلجھانے کی ضرورت ہے اور اس کو حکومت کر رہی ہے. ظاہر یہ بات درست ہے کہ 8 مارچ سے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد لے آئیں گے ورنہ الیکشن کال کر دیں. خان صاحب الیکشن نہیں کال کر رہے تھے، آپ لوگوں کو عدم اعتماد کا چیلنج کر رہے تھے. اب وہ اختیار ان کے پاس سے چلا گیا ہے تو وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مگر آپ کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کال کریں ورنہ میں عوام کو باہر لے آؤں گا. تو آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ جب آپ ان کو تھریٹ کرتے تھے وہ چیلنج کرتے تھے، تو آپ بھی کیا چیلنج ہی کر رہے ہیں یا کم از کم بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی، ہم نے ایک جمہوری چیلنج کیا، آئین کے مطابق کیا، عدم اعتماد کیا اور ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا. وہ بھی آئیں، اسمبلی میں آ کر بیٹھیں، عدم اعتماد کریں. اگر اکثریت ان کے پاس ہے تو یقیناً حکومت کا حق بھی ان کے پاس ہے. اگر سڑک سے یہ راستہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کی گنجائش ملک کے آئین میں یا ملک کے حالات میں موجود ہے.